السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. تو میں نے ابھی ایک چھوٹا سا 1 منٹ والا ویڈیو بنایا جیسے میرے مرشد نے بتایا. اور تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی. میں ایک دیہات میں پہاڑی علاقے میں جہاں یہ پانی چل رہا ہے میں نے دکھایا اس ویڈیو میں. میں پاکستان کو یاد کر رہا ہوں. بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں. کتنا اچھا یہ پانی بھی چل رہا ہے یہاں. تو بس میں نے کہا کہ جیسے اتنا سکون ہے یہاں ویسے ہی پاکستان میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پاکستان سے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی کیونکہ یہ پاکستان کا مطلب ہے. پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دین گے. تو اسلامی پاک کا مطلب ہے پاک اسلام کا مطلب ہے محبت, انصاف, سچائی اور امن. تو میں دیکھوں گا کسی کے کوئی کامنٹس ہے یا سوال ہے. مریم بندے کہہ رہی ہے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام مریم جی. بس تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں ایک ریٹریٹ سینٹر میں آیا ہوں تو ایک پروگرام شروع ہونے والا ہے. تو میں نے سوچا جب تک وہ شروع نہیں ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب سے بات کروں گا. تو اچھا ہے سگنل یہاں مل گیا ہے. پہاڑی علاقہ ہے, کوئی شہر یہاں نزدیک نہیں ہے. تو میں نے سوچا شاید پتہ نہیں یہاں سگنل ملے گا, لیکن میرے گھر سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ سگنل. اچھا جان مان سلام سر. وعلیکم السلام. اور امیر رحمان کہہ رہا ہے you have PhD from Berkeley. What was your major and how it impacts your current work? My PhD was in South Asian Studies. تو میں بس ابھی پڑھا رہا ہوں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اور مختلف مذاہب کے بارے میں, کیونکہ ساؤتھ ایشین ریلیجنز کو میں نے زیادہ پڑھا. کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سر آپ پاک میں ہیں؟ نہیں, میں امریکہ میں ہوں, کیلیفورنیا میں. فرحان سعید پوچھ رہے بارش اللہ کی رحمت. ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. جوائن ایس ایس جی کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مریم بندے سر پاکستان کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں ہمیشہ روزانہ ایسے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. پاکستان بھی آل محمدی ہے, پاکستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے, ایسے میں سمجھتا ہوں. عمر بلال are you going back to Pakistan? انشاءاللہ, ابھی پتہ نہیں کب. جان مان سر what's your Muslim name? علی محمد گل ماشاءاللہ. چودھری شان تبسم رمے فنگر اپ کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں گے کوئی کس جگہ میں ہے. عبد القادر یہ کاب ماؤنٹین اس کو کہتے ہیں. اور دیکھیں گے اور کسی کا کوئی سوال ہیں یا یہ سیل فون ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو. اپنے آپ یہ الٹا ہو گیا, ریورس ہو گیا. تو میں آپ کو دکھاؤں گا پھر. یہ بہت ہی خوبصورت یہاں چھوٹا سا یہ اسٹریم ہے, شاید آپ اس کی آواز بھی سنیں گے. کتنا اچھا آواز ہے. تو آگے نہیں آ رہا ہے. اچھا Azan Jat, glad to see you. Nice to hear your comment also.
Janman, you have nice name, Ali. Yes, very good name. Ali Zaki Abbas, salam. Good to catch you on live stream. Any plans to visit Chicago? No, I don't have any plans to visit Chicago, but my daughter's living in Chicago. Muhammad Fayaz Khan Jadoon, MashaAllah. Allah aapko khush rakhe. Shukriya. دل آپ کو دیکھ کے باغ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک باغ ہے یا باغیچہ لگتا ہے یہاں, بہت خوبصورت جگہ ہے. عمیر رحمان پھر, what do you think of the food industry? یہ جو بڑا, it's very horrible. Food industry is now for making money and for poisoning people. They don't care about the health of people mostly, but only if they can make money out of health foods they will make them. But it's very horrible. The poisons, the pesticides, and especially the GMOs in food is very bad. Maryam Bande, sir, when is your book being published? I still don't know. I'm very busy now teaching, so I'm not working on the book right now much. چودھری عرفان جٹ, سر آپ کی پاک کے لیے محبت ہمارے لیے فخر ہے. شکریہ. ہاں, پاکستان کے لیے سب عقل مند لوگ محبت کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں پاکستان کے ذریعے کیا ہو جائے گا, اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اسامہ قیوم, any more videos write-ups on the extraterrestrial? Yes, you go to my website, allintelligentlife.com. There are many videos, classes I have given on extraterrestrials, extraterrestrial spirituality, the secret space programs, and also a couple of articles, so go there. I just mentioned it yesterday on one of my Facebook posts, so I'll maybe put that address here again for you, that URL. چودھری شان تبسم رمے, I love you sir. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امن میں رکھے, آمین. شکریہ. آپ کو بھی, پوری پاکستان کو بھی. فرحان سعید, studying interreligious harmony must be a good learning experience, studying human behavior and psychology. Yes, very, very important. Interreligious harmony is essential. سب سے ضروری چیز ہے امن کے لیے. اس دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک مذاہب میں امن قائم نہیں ہو جاتا ہے. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور بہت سارے کامنٹس ہیں. عبدالقادر سر, ہمارے پاکستان بڑی پور ہیں بھی بارش. اچھا, بارش لگی. اچھا, پاکستان میں بھی بارش ہے. ہاں, بہت فائدہ ہے بارش میں, اللہ کا رحم ہے. اور ہمارے گارڈن میں بھی پانی کی ضرورت تھی اور بارش بہت وہاں بھی آ گئی. محمد فیاض خان جدون, سر پلیز انٹروڈیوس یور سیلف بریفلی. میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں. میرے والدین امریکن تھے, لیکن 1947 سے 65 تک میں پاکستان میں تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد میں امریکہ آیا تھا, یہاں کالج میں پڑھا. لیکن میں پاکستان جاتا رہتا ہوں کیونکہ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان, یہ نہیں کہ میں وہاں رہتا تھا بچپن میں اس لیے, لیکن عظیم صوفیوں نے بتایا مجھے کہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا. اور پاک اسلام کا مطلب ہے محبت, انصاف, سچائی, بھائی چاری, دوسروں کی خدمت اور اللہ کا نام ہمیشہ لینا. تو میں یہی کام کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جہیں بھی میں جاتا ہوں میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے, دہشت گردوں کا مرکز نہیں ہے. یہ جھوٹی بات ہے. یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے پاکستان میں اور دوسرے جگہوں میں بھی, یہ شیطانی لوگ یہ کروا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں مسلمان کر رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. تو یہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم
لوگوں کو سمجھاؤ، اس حقیقت کو پھیلاؤ کہ پاکستان ایک پاک لوگوں کا استھان ہے. پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کا جگہ. تو صاف دل لوگ پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی بھی میں نے دیکھا اچھے لوگ، اور شیطانی لوگ بہت رکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں رک سکتے. پاکستان میں انصاف، اتحاد، امن قائم ہو جائے گا. تو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. ذیشن شانی انکل آپ شام کے بارے میں بولا ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. ہاں، یہ میں نے کل بتایا تھا، دوبارہ بھی بتاؤں گا کہ شام میں سیریا میں جو بچے مر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. یہ زائنس کے مطلب شیطانی لوگ جو الومناٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کو قبال بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں. تو وہ یہ جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ چھوٹے بچوں کو پکڑ کر بتاتے ہیں ان کو ایک ویڈیو بناؤ، روس کے خلاف بات کرو کہ ہم سب کو روس بم پھینک رہا ہے، ہم سب مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ پوری دنیا میں یہ میس میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے، خاص کر مسلمان ملکوں میں، کیونکہ روس ابھی ان دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے، آئسس کو. تو اس لیے یہ شیطانی لوگ جو آئسس کو بنائے تھے، حقیقت میں مسلمانوں نے نہیں بنایا. یہ موساد، اسرائیل کے سیکرٹ ایجنسی، CIA، ان لوگوں نے آئسس کو بنا دیا. اور اگر وہ حقیقی ہم آگے بات اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اسد ہے، سیریا کا جو صدر ہے، وہ صحیح صدر ہے، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ صدر ہے. کہ چناؤں میں وہ جیت گیا تھا. تو کیوں اس کو نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ وہ ایک پائپ لائن بنانے چاہتے ہیں سیریا کے تھرو، جو خلیج سے یورپ کے لیے، وہ ایک عربستان سے یورپ کو وہ پائپ لائن بنانے چاہتے ہیں. یہ سیریا کے تھرو جائے گا، لیکن اسد اس بات کو نہیں مان رہا ہے، اس لیے وہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے، اور بھی وجہ ہیں. تو یہ بہت شیطانی ہے، بہت ظلم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ سنی اور شیعوں کو لڑانا بھی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں او یہ سیریا کا صدر یہ شیعہ ہے، سنیوں کے خلاف ہے. نہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے. تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو سیریا میں روس کے بم پھینکا جا رہے ہیں معصوم بچوں پر، بے شک ہر ایک جنگ میں ایسے کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ زائنسٹ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ پھیلا رہا ہے جھوٹی باتیں سیریا کے بارے میں. اچھا، پاکستان مریم بندے کہہ رہی ہے سر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. ہاں، مجھے یہ لگ رہا ہے. پچھلے سال سے یہ شروع ہوا تھا. بے شک دعا کریں چور پکڑے جائیں. ہاں، دعا ضرور کرتا ہوں. اللہ 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 کرے گا، فکر نہیں کرو. ان چوروں کو پکڑا جائے گا، اور اصلی اسلامی حکومت، انصاف اور محبت، رحم، اور یہ اسلامی حکومت کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں کہ شریعت کو پھیلاؤ. اور نہیں، اصلی اسلامی حکومت کا مطلب ہے انصاف اور محبت، سچائی، رحم. یہ ہے پاکستان میں، یہ آ رہا ہے پولیٹیکل سچویشن میں. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے نزدیک. اچھا، علی ذاکی عباس. Alan, what do you think about deterioration of values in the society? Would like to hear your opinions with regards to end of times and the signs. Yes, I have no doubt, and now is the end of times. جو ہر ایک مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے، اور پیشگوئیاں ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سب پورے ہو رہے ہیں. تو یہ صاف لکھا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے. ہر ایک مذہب، امریکہ کے لوگ جو انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں امریکن لوگ جو، وہ بھی ان کی پیشگوئیاں بھی ہیں اسی وقت کے بارے میں. تو ہاں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے بہت گناہ بڑھ جائیں گے، اور شیطان
دجال اپنی حکومت چلائے گا، چلانے کی کوشش کرے گا، اور پھر دوبارہ اصلی دین، اصلی اسلام، پاک اسلام، محبت اور انصاف پھر قائم ہو جائے گا۔ یہ ہر مذہب میں یہ ہے۔ وہ تو کرسچن مذہب میں کہتے ہیں وہ اصلی کرسچن مذہب قائم ہو جائے گا، ہندو مذہب میں بتایا جاتا ہے اصلی ہندو مذہب قائم ہو جائے گا، ہر ایک مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ سچائی، محبت، یہ ہے سچا دین، یہ قائم ہو جائے گا پھر۔ تو ابھی یہ چالو ہے، ہم اس ٹائم میں ہے، اینڈ ٹائمس جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان یہ سب نشان ہے کہ یہ قیامت کا وقت ہے۔ اچھا، کشان خان، ہیلو سر، ہاؤ آر یو، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ایگریکلچر؟ ایگریکلچر از دا بیسس آف ہیومن سوسائٹی، یہ سب سے ضروری حصہ ہے، اور یہ انڈسٹری اتنے ضروری نہیں ہے، سب سے ضروری ہے ایگریکلچر۔ اچھا، تو میرے خیال میں ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، بارش بھی ہے یہاں تو کافی سردی بھی ہے یہاں، لیکن میں باہر ہو گیا، بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہاں، بہت ہی اچھا۔ ایک اور بار میں یہ دکھاؤں گا آپ کو، یہاں یہ چھوٹی سی ندی یہاں چل رہی ہے، چھوٹی سی دریا، تو دیکھوں گا اگر ٹائم ہے ایک دو اور سوال دیکھوں گا۔ عزیشن شانی، آپ کا ریلیجن کیا ہے، ہندو، مسلم یا کرسچن، اور آپ کس کو صحیح مانتے ہیں؟ کوئی تو ہوگا ہاں، سب صحیح ہے میرے نزدیک۔ میں کرسچن بھی ہوں، میں مسلم بھی ہوں، میں ہندو بھی ہوں، میں بدھسٹ بھی ہوں، میں ڈاوسٹ بھی ہوں، چینی جو مذہب ہے، میں سکھ بھی ہوں، میں یہودی بھی ہوں، میں ان سب مذاہب کو میں مانتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے، تو یہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ بے شک ہر ایک میں غلطیاں ہیں، ہر ایک میں بے شمار کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہیں، لیکن ہر ایک اچھا ہے، اور ہر ایک کے لوگ اچھے ہیں۔ صرف ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ہر ایک مذہب میں، جو بڑے پادری ہوتے ہیں یا بڑے مولانا ہوتے ہیں یا برہمن ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے غلط لوگ بھی آ گئے ہیں، کیونکہ ان کو فائدہ ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے ان سے، لیکن لوگ اچھے ہیں۔ تو میں یہ مانتا ہوں، ہر ایک کو میں مانتا ہوں، اور ہر ایک کے میں دعا ہر روز پڑھتا ہوں، میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، میں روزانہ لارڈس پریئر اور مختلف کرسچن دعات پڑھتا ہوں، میں ہندو مذہب کے بھی بھجن گاتا ہوں، میں بدھسٹ منتر بھی بولتا ہوں، میں خاص کر سکھ گرو نانک کی جو وانی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ایک اومکار، تو سب ایک ہی ہیں، تو ان سب کو میں مانتا ہوں۔ اچھا، تصوف کے بارے میں کچھ سلام سر، ہنی شاہ بتا رہے ہیں۔ بس تصوف کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اسلام کا دل ہے۔ تصوف کا مطلب ہے اللہ پاک کو یاد کرنا، اس کا نام لینا اور اس کی خدمت کرنا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ اصلی تصوف ہے، ہمیشہ ذکر کرنا۔ اچھا، Muhammad Nadeem Sumair, sir, many people correlate materialistic advancement of contemporary Western world and spirituality. Please explain people having such mindset in this country. بالکل غلط بات ہے، ہاں آپ نے صحیح بتایا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو ترقی کیا جا رہا ہے مغربی ملکوں میں، وہ روحانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کا بالکل برعکس ہے حقیقت میں۔ کبھی لوگ ایسے سوچتے ہیں کوئی امیر ہوتا ہے یا اللہ کا رحم ہے اس پر، نہیں، اللہ کا رحم اس پر ہوتا ہے، اس آدمی پر ہوتا ہے جو کوئی چاہتا ہے، کچھ چیز چاہتا ہی نہیں، اللہ سے پیسہ بھی نہیں چاہتا ہے، اور کبھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں اس کو زیادہ رحم ملتا ہے، وہ زیادہ روحانی ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح بتایا محمد ندیم سمیر صاحب کہ یہ جو مٹیریلسٹک ایڈوانسمنٹ
یہ دنیاوی ترقی، پیسہ، یہ اللہ کا رحم کا نشان نہیں ہے۔ اچھا سر، کچھ سیریا کے بارے میں بھی بتائے پلیز۔ میں نے ابھی بتایا تھا، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو سیریا میں ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ روس سیریا کی حکومت کو مدد کر رہا ہے، سیریا کے اچھی اور اصلی حکومت بشار الاسد صدر ہے، اور وہ چناؤ میں جیت کے تھا، وہ صحیح صدر ہے۔ یہ صرف یہ شیطانی لوگ اس کا خلاف ہیں، اس کے وجہ بھی میں ابھی بتا چکا ہوں، اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ روس بہت کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ دہشت گردوں پہ یہ بم پھینک رہے ہیں، اور یہ زائنسٹ جو ہیں، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی میڈیا زیادہ ہے، وہ جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں اسد کے بارے میں اور سیریا کے بارے میں اور روس کے بم کے بارے میں۔ یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا، یہ چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، شاید پتہ نہیں ان کو پیسے دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ایک ویڈیو ایسے بناؤ روس کے خلاف کہ روس ہمارے اوپر بم پھینک رہے ہیں۔ تو بے شک کچھ لوگ مرتے ہیں، جنگ میں یہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس بہت اچھا کام ابھی کر رہا ہے، دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، آئسس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو یہ میں بس یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں سیریا کے بارے میں، بارمبار بتا رہا ہوں۔ صرف ایک اور کشان خان بھی سیریا کے بارے میں، تو یہی بات۔ اچھا میرے خیال میں ابھی میں جاؤں گا اس پروگرام میں، تو Tipu Sheikh, I am planning to trip to LA next week. Would love to visit you. Yes, you may come. Next week I will be back in Esparto. You are very welcome to come. Near Sacramento. So please do come and visit me. دوسرے ہمارے پاکستانی دوست جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ آئے ہیں، تو آپ بھی آئیے ضرور۔ اچھا علی ذکی عباس، sir, you are spot on your Syria analysis. Good to see some rational views that are not based on false news. Thank you very much. یہ حقیقت ہے۔ اوکے، سب خوش رہو، میں ابھی پروگرام میں جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔